اور آگے بڑھیے، آپ ان کے نام کے ساتھ احترام کے یہ والے کلمات بیان کریں گے. کسی کے نام کے ساتھ آپ کہیں گے یہ رضی اللہ عنہ، کسی کے نام کے ساتھ کہیں گے علیہ السلام، کسی کے نام کے ساتھ کچھ اور کہیں گے. بھئی یہ بھی ہماری مرضی ہے. دیکھیں ایون حضور کے نام کے ساتھ، حضور کا نام آئے گا تو آپ کہیں گے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین. بھئی ہماری مرضی ہے، ہم حضور کا نام جس طرح لیں، جتنی ہمیں عقیدت ہے، ہم اس کے پہلے 5 جملے ایڈ کر دیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح درود و سلام بھیجیں، تو ہم پوری درود ابراہیمی پڑھ دیں، تو یہ ہماری عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے نا. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے کہ یہ نام آئے گا تو آپ یہ کہیں گے، آپ حضور کو خاتم النبیین کہیں گے. بھئی حضور کا لقب یہ خاتم النبیین تھوڑی ہے، 150 اور بھی ہیں. ہماری مرضی ہم جو کہیں، ٹھیک ہے. وآلہ واصحابہ یہ لگایا گیا تاکہ شیعہ اس طرح پڑھیں. تمام مسلمان جو پڑھتے ہیں نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو بخاری و مسلم میں موجود ہے، تو اس میں اصحاب ہی تو نہیں ہے نا. اگر کوئی کہنا چاہتا ہے اس کو اصحاب سے اتنی عقیدت اور محبت ہے کہ حضور کے درود و سلام میں شامل کرنا چاہتا ہے، کر لے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. سلام تو آپ کسی عام مسلمان کو بھی کر سکتے ہیں. سلام تو آپ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور. پتہ نہیں قبر میں کیسے ٹیڑے مڑے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن اوورال سب کو سلام کر دیتے ہیں آپ. تو سلام تو کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے بظاہر، لیکن پابند کرنا کہ آپ اس طرح کہیں گے، یہ کہنا کہ آپ اس طرح کہیں گے. بھئی کیوں ہم کہیں گے؟ ہماری مرضی، ہم جس طرح کہیں، جن کا جتنا احترام ہمارے دل میں ہوگا اتنا کہیں گے ہم. دیکھیں ازواج پیغمبر اکرم کے لیے رضی اللہ عنہا ہم لوگ کہتے ہیں عام طور پر، ٹھیک ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے سلام اللہ علیہا کہہ دیتے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اہل بیت کے لیے ہم لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. بھئی جب نماز میں ان پر آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنے میں کیا اعتراض ہے؟ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر حضرت علی کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، حسن حسین کے لیے متعدد مقامات پر علیہ السلام لکھا ہے. اب آپ پابند کریں نہیں، آپ ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جبر کرنا اور بالجبر کسی سے احترام کروانا یا اپنے مقصد کے جملے کسی کے منہ میں ڈالنا، یہ اس طرح کے قانون سازی صحیح نہیں ہے. اس سے اور معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا. جو بنیادی قانون سازی آپ کو کرنی ہے وہ یہ کریں کہ کوئی کسی کی توہین نہ کرے اور سب ایک دوسرے کا احترام کریں، اس کے مذہب کا احترام کریں. اور اس کے مذہب کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دل آزاری والی بات نہ کریں.